واجب الاحترام پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے اس میں یہ فرمایا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس جانے والا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ میری ملاقات ضرور ہوگی۔ اس میں طارق مسعود صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس لیول پر نہیں جاتا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس، اور نہ اس نیت سے جاتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ میں کوئی مناظرہ کروں یا مقابلہ کروں یا کوئی شور شرابہ کروں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ملاقات کی جو خواہش کی، وہ بہت اچھے طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا ہے، جو کہ عنقریب میں آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کی وہ ویڈیو دکھاؤں گا اور وہ بیان سناؤں گا۔ ناظرین کرام، کمال کر دیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے۔ اس طرح کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ نہ جو کہ گزشتہ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے کچھ علماء کے بارے میں، جس میں علماء نے اپنی جگہ بیٹھ کر، مفتیان کرام نے اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، بغیر دلیل کے کسی پر بات کرنا اور بے قصور آدمی پر کوئی بات کرنا، وہ جو چاہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہو، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو، جو کوئی بھی ہو، بے قصور آدمی پر کوئی تہمت، کوئی جھوٹ بنانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ دیکھیں، ہم ظاہر کو دیکھیں گے، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کوئی جو ہے نا دل میں اس کا کوئی اور ہے، زبان پر کچھ اور، نہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ گفتگو فرمائی ہے کہ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں وہاں جا کر انجینئر صاحب کے سامنے ادب سے بیٹھ کر سوال کروں گا۔ دیکھیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تو اسی طرح نہیں کہا کہ میرے قدموں میں کوئی بیٹھے یا عاجزی کے ساتھ بیٹھے، بلکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس آ جائیں اور میرے پاس آئے اور میرے ساتھ ملاقات کریں اور گفتگو کریں، اور میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اور ان کی بات سنوں گا۔ تو ناظرین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب نے کمال کر دیا۔ تو میں آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کا وہ مختصر سا کلپ سناتا ہوں، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب یہ خواہش کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہونی چاہیے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کی ملاقات ضروری ہے۔ آپ اپنے رائے ضرور پیش کریں، کمنٹس میں آتی ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف۔ میں انجینئر سے گزارش کرتا ہوں، بس کیونکہ یہ بار بار ٹاپک آتا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے۔ میں مناظرہ نہیں کروں گا، میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے، میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، بہت ادب سے، بہت تمیز سے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پھڈا نہیں، ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں، آپ کے چرنوں میں، آپ کے پاؤں میں، آپ سے سوال پوچھوں گا۔ آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن، اس کا جو ترجمہ کیا تھا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ؟ ماشاءاللہ، مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے ہر طرف سے۔ بہت اچھی گفتگو کی ہے، آپ نے بھی اپنی رائے ضرور کمنٹس میں بتانی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ میں وہاں جا کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے قدموں میں بیٹھوں گا اور اس سے سوال کروں گا۔ تو بالکل ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو ایسا نہیں کہتے کہ میرے قدموں میں بیٹھے، کیونکہ انجینئر صاحب کہتے ہیں میرے پاس آئیں، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں۔ ناظرین کرام، یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے، جو کوئی بھی اسی طرح کرتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں، تو مذاکرات کے ساتھ جو مسئلہ حل ہوتا ہے وہ فساد کے ذریعے حل نہیں ہوتا، اور یقیناً کہ یہ فساد ہے۔ اسٹیجوں پر بیٹھ کر جو ہے نا جلسوں کے اندر کسی کو چیلنج کرنا، وہاں جو ہے نا باتیں کرنا، یقیناً اس میں فساد اور نفرتیں پھیلتی ہیں، اور جب مسلمانوں میں نفرتیں آتی ہیں تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ تو نفرتوں کو چھوڑ کر ہم محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی بھی اختلاف آ جائے، کوئی بھی مسئلے پر اختلاف آ جائے، تو اس کو ہم مذاکرات کے ذریعے حل کریں، بیٹھ کر ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ یہ بالکل اچھا طریقہ ہے جو کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے فرما دیا ہے۔ اور یعنی جو بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ دینی مسئلہ ہے
کہ ہمارا کوئی دنیاوی جو تنازع ہے کسی بات پر ہے تو اس کا حل جو ہے نا صرف اور صرف مذاکرات پر ہوتا ہے، بیٹھ کر محبت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں تو ہم فتنہ فساد سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو اپنی یعنی حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ رکھے اور سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسی طرح محبت اور الفت عطا فرمائے کہ ہمارے جتنے آپس میں اختلافات ہیں اس کو ہم مذاکرات کے ذریعے حل کر سکیں، تو پھر امن ہی آئے گا ملک میں بھی اور علاقے میں بھی اور گھر میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میرے سارے ناظرین کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔